حضرت یہ بھی تھوڑی سی میں نے لکھ تو لی ہے لیکن کچھ تشریح اس کی سمجھ میں نہیں آئی، کچھ اشعار ہوں تو اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ گئی ہو، آ گئی تو آ گئی، نہیں تو کوئی بات نہیں، میں خاموش ہوں گا، آگے چلیں گے۔ میری منزلیں بھی عجیب ہیں، میرا راستہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے۔ یہاں جو بھی آئے بنے گدا، کرے دل فدا، کرے جاں فدا، کہ ہے عشق حق کا ہے میں قدا، سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے، کہ یہ ہے عشق حق کا ہے میں قدا، سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے۔ تیرے قرب ساتھ میں وہ مزہ، کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا، تو تمام عمر نہ چھٹ سکا، کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے۔ جو ہے مجرمی وہ ہے عیش میں، جو ہے مخلصی وہ ہے قید میں، کہ یہاں جزا بھی عجیب ہے، کہ یہاں سزا بھی عجیب ہے۔ راہ حق کے جتنے بھی خار ہیں، تیری عاشقی کی وہ مار ہیں، تو انہیں سمجھتا ہے یار ہیں، کہ یہ معاملہ بھی عجیب ہے۔ راہ حق قدم جو اٹھا گئے، بزبان حال بتا گئے، کہ مجاہدہ تو شدید تھا، کہ مجاہدہ تو شدید تھا، سو مشاہدہ بھی عجیب ہے۔ جو کسی کے عشق میں دم بھرے، تو زمانے بھر سے وہ کیوں ڈرے، جو خدا کا رستہ یہ طے کرے، تو وہ حوصلہ بھی عجیب ہے۔ میری منزلیں بھی عجیب ہیں، میرا راستہ بھی عجیب ہے، میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے۔
یہ شاہین اقبال ہے سر، حضرت آپ کا کیا نام صاحب جو حضرت عقیل والا مفتی صاحب کے جو خلیفہ ہیں نا، جی دیکھیں یہ ان کا کہنا کہ میرا راستہ بھی عجیب ہے، کیا ہے میرا میری منزلیں بھی عجیب ہیں، میرا راستہ بھی عجیب ہے. اس کے اس منزل کی بات کر رہے ہیں، اللہ پاک کی محبت معرفت کی، اور یہ راستہ بھی عجیب، یہ میری منزل بھی عجیب ہے. عام زندگی میں عام لوگوں کا یہ ٹارگیٹ، یہ منزل نہیں ہوتی، ہونی چاہیے مگر ہوتی نہیں ہے. تو دیکھو کہ اور ہے بھی کیسی عجیب منزل، عجیب اس میں منفرد کہ سمجھ لیں، یا یعنی ایک اس کی صفت بیان کرنے میں ہم کہتے ہیں یار کیسی عجیب چیز ہے یہ. اس کا عجیب کا ایک معنی تو ہوتا ہے یار یہ مطلب کیسی عجیب چیز ہے، اور ایک ہم کسی چیز کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یار یہ تو عجیب ہی رہا ہے، یعنی اس کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے عجیب، کیسا میرا اعلیٰ میری منزل ہے، اور اس کا راستہ بھی کیسا عجیب ہے، اس کا راستہ بھی کیسا منفرد ہے. دوسرا کیا شعر ہے؟ میرا رہنما بھی ہے منفرد، میرا قافلہ بھی عجیب ہے. میرا رہنما بھی ہے منفرد. اب اس میں مجھے پتہ نہیں انہوں نے کس دو عکس سے کہہ سکتا ہوگا کہ ایک تو رہنما حضرت والا کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، جی شیخ کے بارے میں. شیخ کے بارے میں، کیونکہ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں عشق شیخ بہت زیادہ، ان کی تربیت ایسی تھی کہ وہ عشق شیخ پہ بہت، اور آپ ان کے مریدین کا ایک خاص ماشاءاللہ رنگ دیکھتے ہیں جو حضرت والا کے رنگ کے اندر ڈھلے ہوئے تھے. وہ ویسے ہی کپڑے، ویسے ہی انداز میں ٹوپی لگانا، اور بہت زیادہ شیخ کی محبت میں. اور اس کی بھی میں تھوڑی سی وجہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ اس سے ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید وہ ان کو اپنی تعریف پسند تھی، یا میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. اتنے بڑے اللہ والے ہیں. دراصل وہ تربیت کے لیے جب تک وہ جیسے پہلا مقام ہے فنا فی الشیخ، جب تک کوئی شیخ کی محبت میں فنا نہیں ہوتا تو وہ آگے اس سے پروگریس نہیں کرتا. یعنی یہ ایک ٹیوٹوریل ہوتا ہے اس کا فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے لیے. اس دن کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ بھئی یہ شیخ کا اتنا ادب کے اوپر کیوں یہ رہنمائے سالک میں بھی لکھا ہے اتنا زیادہ اور سب. میں نے ان کو یہی عرض کیا تھا، میں نے دیکھیں شیخ اول میں نے کہا بھائی وہ میں نے تھوڑی لکھی، وہ تو پرانی کتاب سے عکس کیا گیا ہے جو 700 سال پرانی کتاب ہے. اور یہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ شیخ اپنے پیچھے نہیں چلا ہوتا، وہ آپ کو وہ اپنے یہاں کا ادب نہیں سکھا رہا ہوتا. دراصل وہ آپ کو دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا رہا ہوتا. اور وہاں جب تک آپ پہلے لیول کا ادب نہیں سیکھو گے تب تک دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں آئے گا، اور جب تک دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں آئے گا دربار الہی کا وہ نہیں آئے گا، دربار الہی کا ادب سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جو شیخ چلا رہا ہوتا ہے نا دراصل وہ تو آپ کو اپنے پیچھے نہیں، وہ دراصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلاتا. تو یہاں میرا رہنما بھی عجیب ہے، یہ حضرت والا کی تعریف میں بھی کہ کیسی عجیب. اب پھر میں کہہ رہا ہوں عجیب سے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو عجیب کام ہوا ہے کہ بڑا سٹرینج قسم کا کام ہوا، یہ وہ مطلب نہیں. یہ عجیب صفت کے زمرے میں کہہ رہے ہیں کہ یار واہ کیا منفرد، کیا عجیب. تو میرا رہنما بھی عجیب ہے، یعنی کہ حضرت والا کے بارے میں فرما رہے کہ دیکھو میرا بڑا منفرد رہنما ہے، پیر ہے، مرشد ہے. اور میں آگے کیا میرا قافلہ بھی عجیب ہے، اور پورا قافلہ بھی عجیب ہے. اس کا پورا حلقہ جو ہے قافلہ ہے نا، یہ سارا جو شیخ کی حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھو کہ اس میں رہنمائی میں سارا قافلہ چل رہا ہے نا. تو کہہ رہے یار میرا تو بڑا ایک الگ ہی انداز کا قافلہ ہے، اور میرا الگ انداز کا منفرد انداز کا شیخ ہے، رہبر ہے اس قافلے کا. اس کو دوسری انٹرپریٹیشن میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یا رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلہ اللہ والے ولی ہیں. یہاں شعر میں وہ بات نہیں آ رہی ہے،
کہہ سکتے ہیں بالکل بالکل، یا اس سے اور بھی آگے کہ اصل تو رہنما اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور کافرہ سارے اللہ کے طالب ہیں. مگر یہاں میں جو میں سمجھ رہا ہوں وہ میرا خیال یہ اپنے شیخ کی، اور اگین اگر دیکھا جائے تو ون اینڈ دی سیم تھنگ ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دراصل یہ سارا اگر آپ دیکھیں نا تو یوں سیم ہے، کیونکہ اس کا ہمارا وہی زاویہ آ گیا نا کہ کیونکہ شیخ ایونچولی تو اپنے پیچھے نہیں چلا رہا نا آپ کو، وہ تو کٹ پیسٹ کروا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ ادب آ جائے، تاکہ آپ کو دربار رسالت کے پہنچ جائیں، دربار رسالت سے دربار الہی تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تینوں جگہ جا سکتی ہے بات، ہے ایک ہی بات، مگر اس کا وہ لیولز بڑھ جاتے ہیں. مجھے تو یہی سمجھ میں آتی. یہاں جو بھی آئے بنے گدا، کرے دل فدا کرے جاں فدا، کہ ہے عشق حق کا ہے میں کدا، سو یہاں نشا بھی عجیب ہے. جہاں جو بھی آئے بنے گدا، یہاں جو بھی آئے بنے گدا، کرے دل فدا کرے جاں فدا. یہاں جو بھی آئے گدا، گدا کہتے ہیں فقیر کو، مانگنے والا، گداگر کہتے ہیں نا، یہ جو مانگ رہے ہو بیکاری یا مانگنے والا، کہتے ہیں کہ اس یہاں جو بھی آتا ہے وہ گدا بن جاتا ہے، یعنی مانگنے والا بن جاتا ہے. کس سے مانگنے والا بن جاتا ہے؟ اللہ سے مانگنے والا بنتا ہے، اللہ کے عشق کا مانگنے والا بن جاتا ہے. تو یہاں صرف یہاں آ کے کوئی استغنا نہیں ظاہر کر سکتا، یعنی یہاں کے اگر کوئی استغنا ظاہر کرتا ہے تو وہ تو عیب بن جائے گا، تو وہ طالب نہیں رہے گا اللہ کی محبت کا. ٹھیک ہے، اگر وہ کہے کہ جی میں تو اللہ کی محبت سے وہ ہوں، مستغنا ہوں، کہ آئی ڈونٹ، مطلب مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ کی محبت کی، نہیں. یہاں تو یعنی طالب، گدا، اللہ کی محبت مانگنے والا، اللہ کے یعنی حقیقت میں فقیر بن جائے، اللہ کا متلاشی بن جائے. یہاں جو بھی آئے یوں سمجھے اللہ کا متلاشی بن جائے، اللہ کو مانگنے والا بن جائے. تو یا جو بھی آئے بنے گدا، کرے دل فدا کرے جاں فدا. اور یہاں جو بھی آئے اللہ کے یعنی ایک گدا بن جائے اور کرے دل فدا کرے جاں فدا، یعنی اپنا دل اور جان سب قربان کر دے. یہاں یہ شرائط ہیں اس رستے کی، کہ جو رستہ یہ رستہ انٹر کرنا چاہتا ہے اس کو ایک تو اللہ کے رستے کا فقیر بن جانا ہے، ہوتا ہے وہ بنے گدا، اور دوسرا اس کی شرط کیا ہے کہ دل و جان فدا کر دینا، یعنی قربان کر دینا اس چیز کے لیے، اللہ کے لیے اپنا دل، وہ آرزوئیں. ابھی جو ہم نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ عالی، مفتی تقی صاحب کا دامت برکاتہ عالی کے بھی اشعار سنے، اس میں بھی کیا تھا؟ آرزوؤں کو پامال کرنا، کہ اللہ کی رضا کے آگے اپنی آرزو کیسے. تو یہاں وہی بھی بات آئی کہ کرے دل فدا کرے جاں فدا، اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری تمنائیں فدا کرے، تب جا کے پھر اس راستے کا وہ گدا بنتا ہے، اس راستے کا ٹریولر بنتا ہے. کہ ہے عشق حق کا یہ میں کدا، سو یہاں نشا بھی عجیب ہے. وہ کہتے ہیں یعنی یہی، اب اس سے اور بھی یہ پتہ چلتا ہے جو پہلا شعر ہے وہ حضرت والا کے ہی اور خانقاہ کی ہی نسبت سے، کیونکہ یہ عمران یہ جو بات فرمایا نا کہ یہاں جو بھی آئے کیا شعر ہے؟ یہاں جو بھی آئے بنے گدا، ہاں، کرے دل فدا فدا کرے جاں فدا، فدا، پھر کہ یہ عشق حق کا ہے میں کدا. کہ یہ عشق حق کا ہے میں کدا. میں کدا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں شراب بکتی ہے، یا جس کو کیا کہتے ہیں، بار کہنا چاہیے یا بار کہیں گے. میں کدا شراب خانہ، جہاں شراب سرو ہوتی ہو. یہاں جب یہ اللہ والے میں قدا کی بات کرتے ہیں تو میں سے ان کی مراد ہوتی ہے عشق الہی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے عشق کا یہ میں قدا ہے. یہ کیا ہے؟ شعر پہ پڑھیے. کہ یہ عشق حق کا ہے میں کدا، سو یہاں نشا بھی عجیب ہے. عشق حق یعنی حق تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو میں قدا ہے، یہ جو خانقاہ ہے. حضرت یہ اپنے شیخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے.
تو وہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خانقاہ ہے یا اور یہ سارا قافلہ اور یہ جو خانقاہ، دراصل یہ کیا ہے، یہ اللہ کے عشق کا میکدہ ہے، یا اللہ کا عشق بٹتا ہے. یہاں کا نشہ بھی عجیب ہے. دیکھیں اللہ کے راستے میں ابھی آگے اشعار میں یہی انہوں نے فرمایا، مجاہدات بھی بہت ہیں، مشکلات بھی بہت ہیں، مگر اس کے انعامات بھی بہت ہیں، اور عجیب انعامات ہیں، یعنی بہت اعلیٰ انعامات ہیں. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میکدہ کے جو سیکنڈ پارٹ کیا تھا، سو یہاں نشہ بھی عجیب ہے. یہاں کا نشہ بھی عجیب ہے، بڑا منفرد، بڑا اعلیٰ قسم کا یہاں کا نشہ بھی عجیب ہے. تیرے قرب ساتھ میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے. یہ بھی سیلف ایکسپلینٹری. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے عشق کا جو مزہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جب جس کو شراب کی ذائقہ یا چسکا لگ جاتا ہے وہ تمام عمر نہیں چھوٹتا. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک تیرے عشق کا جو مزہ ہے، جو ذائقہ ہے، ایک دفعہ جس کو یہ ذائقہ مل گیا، قرب الہی کا، محبت الہی کا ایک ذائقہ جس کو مل گیا، اب پھر وہ تمام عمر یہ چھوڑ نہیں سکتا. یہ اللہ والے اتنے مجاہدات اور اتنی مشکلات اور پھر اتنی مشقات اور سب کچھ کرتے رہتے ہیں، تو کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس کے آئی تھنک آپ سب ماشاءاللہ اس بات کے ایگزامپلز بھی ہو، خود بھی ایک ایگزامپل ہوں، اور آپ اس سے خود یہ مطلب آپ خود اپنے آپ کو بھی اس کا مصداق سمجھ سکتے ہو کہ الحمدللہ آپ دیکھیں نا کتنی مشقت ہے. ابھی رات کا کیا 2:30 بج رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو مجاہدہ ہے نا. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ دراصل اللہ کی محبت ہے جس کو آپ جو یا اللہ کی تلاش میں جو ہے اس واسطے ہی بیٹھے ہوئے نا. ورنہ ظاہری بات ہے انسان تھکا ہوا ہے، سارا دن بھی اب بہرحال سفر ہوتا رہا، پھر گئے آئے، اور اس کے باوجود اب پھر بھی وہ کیونکہ وہ ایک جو اللہ کی محبت کا ذائقہ ہے اسی کے لیے تو بیٹھے نا. اب ذائقہ منہ کو لگ گیا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے میرے خیال 10 دن پہلے، اکثر لوگ ایسے تھے جو 10 دن پہلے بھی سفر میں تھے، اور وہ بھی 3-4 دن کا جو بھی سفر ہوا وہ بڑا ہیکٹک سفر ہوا، جیسے یہ بھی بڑا ہیکٹک سفر ہوا. مگر پھر بھی ابھی بھی بیٹھے نا. ابھی ہم نے اینڈ لاسٹ لیگ کہنا چاہیے اس سفر کا، پر ابھی اتنی دیر تک بھی رات کو بیٹھے نا. کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میں کیوں بیٹھا ہوں؟ وہ مجھے بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، آپ کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، مگر کس کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کہہ رہے ہیں، کس کی بات سن رہے ہیں؟ عشق الہی کی بات سنیں. اس کا ایک عجیب ذائقہ ہے کہ انسان کہتا ہے بس یار میں کرتا رہوں، میں سنتا رہوں، اور وہ کبھی دل، یعنی ایک ایسا عجیب ہے یہ کہ انسان کا دل بھرتا نہیں ہے. یہ بھی اللہ کے عشق کی ایک عجیب صفت ہے. اور بلکہ دنیاوی عشق کی بھی ایک یہ صفت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ درجے وہ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، مگر بہرحال وہ کچھ نہ کچھ درجے سے بھر جاتا ہو. مگر جو اللہ کے متلاشی، اللہ کے عشاق ہوتے ہیں نا، وہ کیونکہ وہ عشق لامتناہی ہے، انفائنائٹ ہے، تو وہ ان کی پیاس بھی کبھی بجھتی نہیں ہے. سمندر بھی پی جاتے ہیں عشق الہی کے، پھر بھی وہ حل میں مزید کا نعرہ لگاتے ہیں، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. تو اس میں کا ذائقہ، اللہ کی محبت کا ذائقہ بھی عجیب ہے، اس کا نشہ بھی عجیب ہے. جو ہے مجرمی وہ ہے عیش میں، جو ہے مخلصی وہ ہے قید میں، کہ یہاں جزا بھی عجیب ہے، کہ یہاں سزا بھی عجیب ہے. بات تھوڑی بہت تو بہت صاف ہے. جو کہتے ہیں کہ جو ہیں مجرمی وہ عیش میں، وہ عیش میں. ویسے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور تو واقعی آپ دیکھیے جو ہیں مخلصی وہ ہیں قید میں،
مومن کا قید خانہ ہے نا، اور کافر کی یہ جنت ہے. تو ایک تو جو مجرمین ہیں وہ تو ہیں عیش میں، اور جو بیچارے مخلص ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو ہے قید میں. مگر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہاں جزا بھی عجیب ہے کہ یہاں سزا بھی عجیب ہے. یہاں دو زاویے، وہ یہاں تو جزا بھی عجیب ہے، یہاں تو سزا بھی عجیب ہے. یعنی بظاہر جو جزا جو کافر کو جزا مل رہی ہے، دراصل لانگ ٹرم وہ سزا ہے، اور جو مسلمان کو بظاہر تکلیف یا سزا مل رہی ہے اس کی جزا بھی عجیب ہے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو عشاق ہوتے ہیں وہ ان تکلیفوں میں بھی ایک رضائے الہی کی حلاوت پاتے ہیں کہ ان راستوں کی تکلیفیں بھی وہ اس خوشی سے برداشت کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی. تو اسی بات سے یہ فرما رہے ہیں کہ یار اس کی جزا بھی عجیب ہے اور سزا بھی عجیب ہے اس کے لیے. تو بظاہر ویسے کفار کو جو جزا لگ رہی ہے وہ ایسا جزا نہیں، وہ سزا ہے حقیقت میں. اور جو مومنین کو سزا لگ رہی ہے وہ دراصل عجیب ہے، وہ تو اس کی ایک قسم کی تو اس کی جزا اس میں لذت ہے. راہ حق قدم جو اٹھا گئے، بزبان حال بتا گئے، کہ مجاہدہ تو شدید تھا، سو مشاہدہ بھی عجیب ہے. جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں راہ حق میں قدم اٹھائے اور چلے، تو وہ اپنی زندگیوں میں زندگی کے عمل سے یہ بتا کے گئے، یعنی وہ بتا کے گئے کہ اس راستے کا مجاہدہ بھی شدید تھا. مجاہدہ بھی شدید ہے. پہلی بات یہ ہم اللہ والوں کے بارے میں جو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، کتنی مشکلات، کتنی پرابلمز، دین کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں، مطلب تو شدید مجاہدے تو شدید ہیں، ٹھیک ہے. مگر یہاں بات ختم نہیں ہو، کہتے کہ یہاں کا مجاہدے بھی عجیب ہیں، مگر یہ بھی بتا گیا کہ مشاہدے بھی عجیب ہیں. مشاہدے سے مراد جو ان کو اجر ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے. معرفت کا تعلق مشاہدے سے ہے نا، کہ وہی جو بات ہے کہ جو حقائق ہیں وہ مشاہدے میں آ جائیں. تو یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں کے مجاہدے بھی عجیب ہیں. ہاں ہیں تو بہت مشکل مجاہدات اور سب آ جاتے ہیں، مگر پھر اس کا یہاں انعام بھی بہت اونچا ہے. یہاں کے جو اجر ملتا ہے بندے کو وہ بھی بہت، مشاہدہ بھی بہت عجیب ہے. یعنی وہی نشے والا بات کہ یہاں کا پھر وہ جو نشہ ہے وہ عجیب ہے. چلو.